آزاد کشمیر خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ 41 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ نیلم ویلی میں کلاؤڈ برسٹ سے 20 مکانات ملبے تلے دب گئے۔ ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ وادی نیلم میں پھنسے 50 سیاح ریسکیو، مزید 60 کو نکالنے کی کوششیں جاری۔ باغ میں سیاحوں کی گاڑی نالی میں بہہ گئی، 4 افراد کو بچا لیا گیا۔ جہلم ویلی میں لینڈ سلائیڈنگ اور بجلی کی معطلی سے نظام زندگی مفلوج، پل، سڑکیں، دکانیں اور سکول تباہ ہو گئے۔ ہجیرہ میں دریائے پونچھ میں پھنسے 3 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ آزاد کشمیر میں تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ باجوڑ کی تحصیل سلارزئی کے علاقے میں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بٹگرام میں کلاؤڈ برسٹ اور آسمانی بجلی گرنے سے درجنوں مکانات تباہ ہو گئے۔ شملائی دودھ پٹی میں 40 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، 7 لاشیں نکالی گئیں، دیگر کی تلاش جاری۔ لوور دی میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ بالا کوٹ میں 2 پل سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں گلیشیائی جھیل پھٹنے سے گاؤں ملیاں میٹ ہو گیا، 6 افراد جاں بحق، مکانات، دکانیں اور گاڑیاں تباہ۔ یاسین اور دائین میں 2 افراد ڈوب کر جاں بحق۔ دامیر بنیر میں بہن بھائی سیلابی پانی میں بہہ کر جاں بحق۔ اشکمن میں سیلابی ریلے نے 15 مکانات اور زرعی زمینوں کو نقصان پہنچایا۔ شاہراہ بلتستان اور ستپارہ میں لینڈ سلائیڈنگ سے راستے بند، اسلام آباد سمیت کئی علاقوں میں بارش جاری رہا ہے۔ مارکہ حق میں دشمن کو عبرتناک شکست دینے پر ایوان صدر میں اعزازات دینے کی تقریب۔ صدر مملکت نے عسکری قیادت کو اعزازات دیے۔ صدر آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ہلال جرت کے اعزاز سے نوازا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو ہلال جرت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز کے اعزاز سے نوازا گیا۔ آپریشن بنیانم مرسوس میں بہادری اور قربانی پر فوجی اعزازات، 8 افسران کو ستارہ جرت، 5 کو تمغہ جرت عطا کیا گیا۔ 24 افسران اور جوانوں کو ستارہ بسالت دیا گیا، 45 کو تمغہ بسالت، 146 کو امدادی اسناد دی گئیں۔ سفارتی محاذ پر شاندار کامیابیاں۔ مارکہ حق میں پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑنے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر دفاع خواجہ آصف کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو شکست دینے اور پاکستان کا موقف دنیا بھر میں نمایاں طور پر اجاگر کرنے پر وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ، وزیر داخلہ محسن نقوی اور معاون خصوصی طارق فاطمی، سینیٹر شہری رحمان، فیصل سبزواری، ہنا ربانی کھر، انجینئر خرم دستگیر، جلیل عباس جیلانی، عمر فاروق، مشیر وزیر اعظم ڈاکٹر توقیر حسین شاہ، احد چیمہ اور اٹارنی جنرل پاکستان منصور آوان کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں 11 لاپتہ افراد سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت، 3 کیسز نمٹا دیے گئے، 9 کیسز میں وفاقی اور صوبائی حکومت اور متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ 2 لاپتہ افراد گھر واپس آ گئے ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ افتخار احمد نامی شخص جیل میں ہے جو متعدد مقدمات میں نامزد ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس آج اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت ملتوی۔ کیس کی سماعت آج جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو اڈیالہ جیل منسوخی کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کا آخری روز زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 900 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ۔ انڈیکس 1,47,400 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ سٹاک مارکیٹ بدھ کو 1,46,529 پوائنٹس پر بند ہوئی تھی۔ SIFC کی کاوشوں سے پاکستان کی معیشت پر عالمی اعتماد بحال، معیشت ترقی کی راہ پر گامزن۔ موڈیز کی ریٹنگ اپ گریڈ سے پاکستان کی معیشت پر عالمی اعتماد میں اضافہ۔ موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ آؤٹ لک مثبت سے بڑھ کر مستحکم قرار دے دی گئی ہے۔ بیرونی ذخائر میں بہتری اور قرض ادائیگی کی صلاحیت پر اعتماد میں اضافہ۔ IMF پروگرام کے تحت مالیاتی استحکام اور اصلاحاتی اقدامات میں پیش رفت کا اعتراف۔ حالیہ اپ گریڈ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں اضافے اور ٹیکس دائرہ کار وسیع کرنے کی صلاحیت پر اعتماد کا عکاس۔ ملک بھر میں چہل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آج جلوس نکالے جائیں گے۔ راولپنڈی میں امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلے سے جلوس برآمد ہوگا۔ فوارہ چوک میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ مرکزی جلوس میں دیگر جلوس بھی شامل ہوں گے۔ جلوس راجہ بازار جامع مسجد روڈ سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قدیم پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں کو کنٹینرز اور رکاوٹیں لگا کر سیل کیا گیا ہے۔
चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। मुल्क भर में 78वां जश्न आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। रमासाल मार के हक की अजीम फतह से मंसूब कराची से खैबर, गिलगित से गवादर तक वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। नगर नगर करिया करिया सब्ज हिलाली परचमों की बहार। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। मज़ार क़ायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। गवर्नर हाउस पेशावर में 78वें यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने परचम कुशाई की। 4 सदा रावलपिंडी में चकवा